آج ہم قرآن پاک کی ایک بہت اہم آیت پر بات کر رہے ہیں، سورۃ النساء آیت نمبر 140، جی اور اس سے جڑی جو تعلیمات ہیں ان کو ذرا گہرائی سے دیکھیں گے۔ بالکل۔ یہ جو مواد ہے یہ ہمیں فیصل آباد سے محمد زاہد رحمانی صاحب نے بھیجا ہے۔ ان کا جذبہ ہے کہ قرآن کا پیغام آسان لفظوں میں پہنچے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی کاوش ہے۔ تو آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بھائی جب اللہ کی آیات کا انکار ہو رہا ہو یا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، کیا حکم ہے۔ جی پہلے آیت سن لیتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ۔ یعنی اور بے شک اللہ تعالیٰ تم پر کتاب میں یہ حکم نازل فرما چکا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک وہ کسی دوسری بات میں مشغول نہ ہو جائیں، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ یہ تو بہت واضح بات لگ رہی ہے۔ جی ہاں، یہ آیت بہت واضح ہے، اور جو پرانے مفسرین ہیں جیسے امام ابن کثیر ہیں، امام طبری ہیں، وہ اس پر متفق ہیں کہ یہ کوئی صرف نصیحت نہیں ہے۔ اچھا، یہ ایک فرض حکم ہے۔ مطلب ایسی کسی بھی محفل سے جہاں اللہ کی آیات کی توہین ہو رہی ہو یا مذاق اڑایا جا رہا ہو، وہاں سے فوراً اٹھ جانا واجب ہے۔ فوراً اٹھ جانا یعنی یہ نہیں کہ بس دل میں برا جان لیا۔ نہیں، اٹھ جانا۔ وہاں بیٹھے رہنا اس کو گناہ میں شرکت سمجھا گیا ہے۔ گناہ میں شرکت؟ جی، اور اس عمل پر ایک طرح کی خاموش رضامندی۔ اچھا، خاموش رضامندی۔ بالکل۔ اس کا تعلق سورۃ الانعام کی ایک مکی آیت سے بھی جوڑتے ہیں مفسرین۔ وہ پہلے مکہ کے کفار پر، پھر مدینہ کے منافقین پر بھی لاگو ہوئی جو آیات کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو وجہ کیا بتائی گئی؟ اتنی سختی کیوں؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو عمل ہے نا، آیات کا انکار یا مذاق اڑانا، یہ خود کفر کے دائرے میں آتا ہے۔ تو ایسی جگہ پر موجودگی وہ ایمان کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ صحیح۔ یہ تو ہو گیا تاریخی پس منظر اور جو کلاسیکی تشریح ہے، لیکن آج کل یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، میڈیا ہے، ہر طرف سے معلومات آ رہی ہیں۔ جی، اب اس حکم کا اطلاق کیسے ہوگا؟ کیا یہ اب بھی اتنا ہی اہم ہے؟ آج تو اس کی اہمیت آپ کہیں شاید پہلے سے بھی زیادہ ہے۔ اچھا، کیسے؟ دیکھیں نا، دائرہ کار کتنا وسیع ہو گیا ہے۔ سوشل میڈیا گروپس ہیں، آن لائن فورمز ہیں، لائیو سٹریمز چل رہی ہوتی ہیں۔ ہاں، وہ تو ہے۔ فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، یا کوئی بھی ایسی محفل، چاہے آن لائن ہو یا آف لائن، جہاں دین کا، اللہ کی آیات کا یا اسلامی شعائر کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے۔ تو وہاں سے خود کو الگ کرنا شرعاً لازم ہے۔ یہ نہیں کہ آپ بس خاموش صارف بنے رہیں یا تماشائی بن کر دیکھتے رہیں۔ یہ بھی حکم کی روح کے خلاف ہے۔ یعنی صرف سکرول کر کے گزر جانا بھی کافی نہیں اگر آپ نے سن لیا یا دیکھ لیا۔ دیکھیں، اگر آپ اس ماحول کا حصہ بن رہے ہیں، چاہے خاموشی سے، تو حکم یہی ہے کہ الگ ہو جائیں۔ یہ ایک طرح سے ایمانی غیرت کا بھی تقاضا ہے کہ دین کی توہین برداشت نہ کی جائے۔ یہ واقعی غور طلب بات ہے، کیونکہ کئی بار تو غیر ارادی طور پر بھی ایسا مواد سامنے آ جاتا ہے۔ جی بالکل۔ آپ نے جب یہ کہا نا کہ خاموش تماشائی بننا بھی ٹھیک نہیں، تو مجھے فوراً وہ مشہور حدیث یاد آئی، برائی کو روکنے والی۔ ہاں بالکل صحیح، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ والی حدیث۔ جی، صحیح مسلم میں ہے۔ اس کا اس آیت سے کیا تعلق بنتا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح جوڑا اسے۔ حدیث ہے کہ تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے اسے برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ جی، تو یہ جو آیت 140 ہے، یہ اسی اصول کی عملی شکل ہے۔ اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا یہ ایک واضح منکر ہے، یعنی برائی ہے۔ ٹھیک۔ اب حدیث کے مطابق اسے ہاتھ سے روکنا چاہیے اگر اختیار ہے، نہیں تو زبان سے نصیحت کریں، احتجاج کریں۔ اور اگر وہ بھی نہ ہو سکے؟ اگر یہ ممکن نہ ہو تو کم از کم وہاں سے فوراً اٹھ جانا۔ یہ دل سے برا جاننے کا عملی تقاضا ہے جو اس آیت میں لازم قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، یعنی وہاں بیٹھے رہنا، چاہے آپ خاموش ہیں،
وہ دل سے برا جاننے کے بھی منافی ہو سکتا ہے؟ بالکل، کیونکہ آپ کا وہاں موجود رہنا جبکہ آپ جا سکتے ہیں، یہ اس قلبی نفرت کے عملی اظہار کے خلاف جاتا ہے۔ یہ ایک طرح سے خاموش رضامندی کا اشارہ دے سکتا ہے، جیسا ہم نے پہلے بات کی۔ سمجھ گیا۔ اس لیے حکم ہے فوراً وہ جگہ چھوڑ دو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ آیت اور وہ حدیث یہ مل کر ہمیں ایک بڑا اہم سبق دے رہی ہیں جی، کہ ایمان صرف دل میں رکھنے کی چیز نہیں ہے، اس کا اظہار ہمارے عمل سے، ہماری موجودگی سے، یہاں تک کہ ہماری آن لائن ایکٹیویٹیز سے بھی ہونا چاہیے۔ بالکل درست۔ یہ دین کی حرمت کے تحفظ کا ایک عملی طریقہ ہے۔ آپ نے صحیح نتیجہ نکالا۔ بنیادی اصول یہی ہے کہ دین کے استہزاء یا توہین کے ماحول سے عملی طور پر فزیکلی یا ورچولی علیحدگی اختیار کرنا ضروری ہے، ایمان کی حفاظت کے لیے بھی اور گناہ میں شریک ہونے سے بچنے کے لیے بھی۔ اور یہی آج کا ایک بڑا چیلنج بھی ہے۔ چیلنج؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، آج ہم ڈیجیٹل دور میں ہیں، معلومات کا ایک سیلاب ہے چاروں طرف، ہاں یہ تو ہے۔ اور ایسا مواد جو توہین آمیز ہو وہ اکثر نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ صحیح۔ تو یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایک طرف یہ قرآنی حکم ہے کہ ایسی چیزوں سے مکمل پرہیز کرنا ہے، دوسری طرف آن لائن دنیا میں ہمیں باخبر بھی رہنا ہے، دوسرے کام بھی کرنے ہیں۔ آن لائن دنیا میں جو ہماری مصروفیات ہیں، جو باخبر رہنے کی ضرورت ہے، ان کے درمیان ایک صحت مند، ایک بیلنسڈ راستہ کیسے نکالا جائے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر شاید ہر ایک کو اپنے حالات کے مطابق غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت اہم نقطہ چھوڑا ہے آپ نے سوچنے کے لیے۔